اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9 دو 11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 بوٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو؟ 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنی، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے۔ پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔
3 लाख کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا. غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی. اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں. اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے. آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں. عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی. تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا. بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں. سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی. ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی. جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا، واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے، وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. تو یہ آدمی بولتا، سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی. کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں. کر سکا تو کیوں رہا، اب کر کیوں پچھتائے. کر سکا تو کیوں رہا، اب کر کیوں پچھتائے. بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، امواں کہاں سے پائے، امواں کہاں سے پائے. پاتھے دن پاتھے گئے ہر سکیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہر سکیوں نہیں. اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت. ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے. ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا. باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا. بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا. ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا، تم نے سمیٹ دیا. یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دیا. باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا. جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپا. اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا. بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے، دوسری شادی کرو گے؟ تو کہا نہیں نہیں کروں گا. کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو. تمہاری بہن کو پتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو. اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے گا، صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا. اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا انہوں نے شادی کر لی. ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو. حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا،
एक को छोड़ूंगा, दो को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया। क्या फैसला लिया आपको सुन करके हैरत होगी। तारीख में बहन का कितना बड़ा किरदार है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तन्हा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप बहन पर सितम मत कीजिए, करम कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा, ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, एक को बचाना है, दो को मौत के हवाले करना, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज़ की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम। पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर हो गया, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए। अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे नहीं। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर, सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर दिया। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई हैं रजी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहां बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर। तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे तजर्बे की बात है, जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर
آپ پردہ پردہ کرتے رہتے ہیں، برقع برقع کرتے رہتے ہیں، اوڑھنی اوڑھنی دوپٹہ کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تمہارا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں ہے، وہ کون سی حدیث میں؟ ارے اللہ کا بندہ، نوٹ کی حفاظت کرتے ہو کہ دولت ہے چلی جائے گی، ارے چلی جائے گی تو واپس آئے گی، لیکن عورت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، عورت کی آبرو جائے گی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا سفر ہو رہا ہے، ایک انگریز نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب قوم ہے، گھر میں عورت کو قید رکھتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کفن لپیٹ دیتی ہے، کفن لپیٹ دیتی ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شربت بیچنے والا گزر رہا تھا، اس سے کہا بھائی نیمبو ہے، چاقو ہے، دے دو، گلاس دو، نمک دو، نیمبو کاٹا، رس گار لیا، شربت بنا کر کے جب پینے لگے تو اس انگریز سے کہا میں تو یہ شربت پیتا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا آپ اسی سے صبر کر لیجیے، اسی سے کام چلا لیجیے۔ تو حضرت کا مطلب وہ سمجھ گیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا کہ مسلمان اپنی عورت کو قید میں رکھتا، جب باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتا ہے، برقع دے دیتا ہے، جب بے پردہ بے برقع عورت سڑک پر آتی ہے تو جس طرح نیمبو کٹنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے اسی طرح آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آوڑا بریج آپ نے دیکھا ہوگا، انگریز کا دور تھا، انگریز حاکم تھا، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ ایک لڑکی بے پردہ چل رہی تھی، ایک پیچھے سے ایک لڑکے نے چھیڑ دیا اس کو، دونوں لڑکا لڑکی کا مقدمہ عدالت میں آیا، انگریز حاکم ہے، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ تو انگریز نے حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے چلتی ہوئی لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، چولہے کی آگ جس کو چولہے میں رہنا چاہیے وہاں سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی ہے، قصور پیٹرول پمپ کا نہیں ہے، چولہے کی آگ کا ہے۔ انگریز بڑا دور اندیش تھا، سمجھ گیا، اس نے لکھا اپنے ججمنٹ میں، ماہ طیبہ رسالہ نکلتا تھا 1952 میں، اس مقدمے کو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، لڑکی کو سروار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر آئے۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، اس لڑکی کا کیس کیا تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نادان لڑکی جواب دو، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی ہے سینہ زوری بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا میں اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو؟ کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے۔ روز روبرو محشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے اجازت ہے، 3 منٹ کے لیے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
خیر دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، راستہ میں بتا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے اور معاہدہ کیجئے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ 40 سال کا جھگڑا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھ لے، بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے۔ ماں بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ نند اپنی بھابھی کو بڑی بہن سمجھ لے، بھابھی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے، بہن کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور تنویر ذکی یہاں بیٹھا ہوا یہ الٹا چرخا بھی گھماتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس عورت آئی، کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کچھ ترکیب کر دیجئے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پر دم کرتا ہوں، جب بھی جھگڑا شروع ہو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا، جھگڑا تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر عورت زبان کو قابو میں کر لے، مرد ہاتھ کو قابو میں کر لے، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ جب سسرال میں آدمی کو مزے کا کھانا کھانا ہوتا ہے، اپنے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا تو سیدھے سسرال بھاگتا۔ ساس کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور دال میں کالا ہے، بے موقع داماد کیوں آیا، یہ مرغا ذبح کرانے کی پلاننگ ہے۔ تو ساس نے سوچا کہ اگر ایک دن کھلا دیں گے بڑھیا کھانا، روز آئے گا کھانے کے لیے، آج ہی سبق سکھا دیتے، کبھی نہیں آئے۔ تو ساس نے کھچڑی بنا کر کے داماد کو دے دیا۔ اب کھچڑی دیکھ کر کے داماد کا غصہ عرش پر چلا گیا۔ اماں یہ جیل خانہ ہے، میں قیدی ہوں کہ کھچڑی کھاؤں گا؟ کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، اتنی اچھی غذا ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا نہیں ہے، عجوبہ ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، گھی تو لا کر کے دے دو۔ بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو کسی کا ریکارڈ ہی نہیں تھا 10 روپیہ سے زیادہ کوئی انعام دیتا ہو، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ۔ اب شاعر بھی 10-10 روپیہ لیتے لیتے اکتا گیا، کوئی اس میں 150 والا نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، 100 روپیہ دیا، انہوں نے تعریف کیا، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ نے کیا میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد پھر شعر شروع کر دیا تو دیکھا حاجی صاحب کھڑے، کہا حاجی صاحب آپ تو بیٹھ جاؤ، کہا نہیں وہ 90 روپیہ ہمارا واپس کیجیے، اس لیے 100 روپیہ۔ تو ایسے ایسے کنجر ہوتے، ایسے ایسے بخیل ہوتے۔ تو بڑھیا 1 نمبر کی بخیل تھی، کنجر تھی، اس نے چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا کوٹھی میں۔ جب داماد نے بولا کہ گھی دے دیجئے تو لاج لحاظ میں لے کر کے آ گئی، ڈھکن جو کھولا تو جلدی میں ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، منطق سے کہا بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اب داماد کو سمجھ میں آ گیا کہ بڑی کھٹاسی ہے، یہ اکیلا مجھ کو کھانے نہیں دے گی۔ تو لاج لحاظ میں داماد کہتا آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو، کیا دقت ہے۔ اب بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ گرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا، سارا گھی ادھر ٹاننا۔ تو داماد کہتا ہے کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا تب زندگی کٹتی ہے۔